السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موت سے نہ کوئی فرار اختیار کر سکتا ہے، نہ کسی کی موت نہیں آنی ہو تو کتنے ہی مشکل حالات پیدا ہو جائیں وہ بچ جاتا ہے، اور یہ سارا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں انسان کا عمل دخل کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح کے دو واقعات میں آج آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، حکایات قلیوبی سے، جس کا میں آج کل آپ سے کچھ واقعات اس کتاب سے شیئر کر رہا ہوں، اور کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مولانا قلیوبی جو ہیں، جنہوں نے حکایات قلیوبی تصنیف کی ہے کوئی 400 سال سے بھی قبل مصر میں، تو احمد بن احمد شہاب الدین احمد بن سلامہ القلیوبی، تو ایک واقعہ تو وہ بیان کرتے ہیں ابو حمزہ خراسانی کا۔ وہ کہتے ہیں ابو حمزہ خراسانی کہ میں حج سے واپس آ رہا تھا اور اچانک ایک کنویں کے قریب میرا پاؤں پھسلا، اور وہ گڑھا نما کنواں تھا، اس کے اوپر منڈیر نہیں بنی ہوئی تھی، میں اس میں گر گیا۔ اچھا، اب میں نے کہا کہ میں کسی کو مدد کے لیے بلاتا ہوں، لیکن دل میں خیال آیا کہ مدد تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے۔ اچھا، یہ خیال ابھی میرا پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ دو لوگ اس گڑھے کے قریب سے گزرے، تو ایک نے دوسرے سے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ اس کا منہ بند کر دیتے ہیں۔ تو اب میرے دل میں آیا کہ میں آواز لگاؤں، ان کو مدد کے لیے بلاؤں۔ میں نے کہا نہیں، رب تعالیٰ سے ہی مدد مانگوں گا۔ ابھی اسی کشمکش میں تھا کہ مجھے معلوم یہ ہوتا تھا کہ گویا وہ سوراخ جو ہے وہ بند ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس سوراخ میں تو میں پھنس جاؤں گا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں نے دعا کی کہ باری تعالیٰ تو اس مشکل سے مجھے نکال دے، میں غیر کو آواز نہیں لگانا چاہتا۔ تو کیا دیکھتا ہوں کہ اسی اثنا میں ایک کوئی اس کنویں کا اوپر کا جو بند تھا اسے ہٹاتا ہے، اور کوئی ٹانگ سی نیچے کی طرف آتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کو پکڑ کے اوپر آ جا۔ تو اب اندھیرا تھا، مجھے خیال نہ آیا، تو میں نے اس ٹانگ کو پکڑا، اور مجھے جب کھینچ کے میں اوپر آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ تو ایک خونخوار درندہ ہے جو چیر پھاڑ کے کھا جائے۔ اس درندے نے مجھے دیکھا اور پیٹھ پھیری اور چل پڑا۔ تو میرے لیے تو یہ ایک بڑے ہی عجیب و غریب سا معاملہ تھا کہ میں اس سے لٹک کر باہر آیا ہوں کہ وہ درندہ جو مجھے کھا جائے، اس نے میری مدد کی اور مجھے باہر نکالا۔ تو اسی وقت ایک آواز آئی کہ یا ابا حمزہ، کیا یہ ٹھیک نہیں ہوا کہ میں نے تجھے ضائع ہونے سے بچا لیا، اور بچانے کے لیے ایک ایسا راستہ اختیار کیا جو اصل میں تیری موت کا راستہ ہوتا عام حالات میں، یعنی وہ درندہ جو تجھے چیر پھاڑ کے کھا جاتا، وہی درندہ آ گیا تجھے بچانے کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے معاملات ہوتے ہیں، اس میں انسان کا عمل دخل نہیں ہوتا، اس میں انسان یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ کبھی کبھی آپ کو وہاں سے بھی مدد مل جاتی ہے کہ جہاں آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور آپ خیال یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہاں سے مدد کیسے آئے گی۔ اچھا، یعنی دشمن بھی کبھی مدد کر دیتا ہے، سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ کبھی دشمنوں سے بھی مدد مل جاتی ہے، اور آپ ورلڈ پالیٹکس بھی دیکھیں، اس میں بھی ایسے بہت دفعہ ہوتا ہے کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے نا، اور کبھی دشمن کچھ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کی مدد کر دیتا ہے، اور آپ حیرت قدے میں چلے جاتے ہیں یار یہ تو میرا دشمن ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک واقعہ آپ سے اور شیئر کرتا ہوں اسی کتاب سے، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ تو اس ضمن میں ایک ظالم بادشاہ کا واقعہ علامہ قلیوبی بیان کرتے ہیں کہ اس کے پاس موت کا فرشتہ آیا اور اس سے کہا میں تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی، پہلے تو بادشاہ نے اس کو پہچانا نہیں، کیونکہ وہ جس شکل میں آیا تھا بادشاہ نہیں جانتا تھا۔ انہوں نے کہا من انت، تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ انا ملک الموت، میں تو موت کا فرشتہ ہوں، جئت لقبض روحک، میں تیری روح کو قبض کرنے آیا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا میری ایک درخواست ہے، کیا مجھے کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ مثال کے طور پہ اگر تم مجھے 7 سال کی مہلت دے دو۔ اس نے کہا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اس نے کہا اللہ کے حضور درخواست تو کر سکتے ہو نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملک الموت کی طرف وحی بھیجی کہ ہاں اس کو 7 سال کی مہلت دے دو۔ اچھا، ابھی اس کی موت کا وقت ویسی بھی نہیں آیا تھا، یاد رکھو، لوگ کہتے ہیں اچھا تو پھر موت آگے ہو جاتی ہے، نہیں، اس کی موت کا وقت نہیں آیا تھا، لیکن اس واقعے کے ذریعے آنے والے لوگوں تک ایک پیغام کا پہنچانا ہے
اس لیے اللہ نے ملک الموت کو اس کی طرف بھیجا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ اس شخص نے اس طرح کی درخواست کرنی ہے اور ملک الموت نے اس کی درخواست میرے پاس لانی ہے، اور میں نے کہنا اچھا اس کو 7 سال کی مہلت دے دو۔ میں نے اس کو 7 سال کی مہلت دینی ہی تھی، اس کی موت ابھی آنی نہیں تھی، 7 سال بعد ہی آنی تھی۔ اس طرح کے معاملے ہوتے ہیں، تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی موت ٹال دی، تو وہ موت آنی 7 سال کے بعد تھی۔ بہرحال اللہ نے کہا اس کو چلو اس کو کہو کہ ٹھیک ہے 7 سال کے بعد ہم آئیں گے۔ تو اب 7 سال کے عرصے میں وہ بادشاہ اپنے کم فہمی میں یہ سمجھا، کیونکہ وہ مسلمان بادشاہ نہیں تھا، وہ گنہگار سیاہ کار قسم کا آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ اچھا میں یہ 7 سال میں کیا کرتا ہوں، کچھ ایسا انتظام کرتا ہوں کہ ملک الموت مجھ تک پہنچ ہی نہ سکے۔ تو اس نے کیا کیا کہ ایک عظیم الشان قلعہ تعمیر کروایا، اور اس قلعے تک پہنچنے کے لیے اس نے 7 خندقیں بنائیں کہ ان خندقوں کو عبور کر کے کوئی آئے گا تو جب وہ اترے گا ان خندقوں میں اور چڑھے گا تو یہاں میری فوج ہے، اس نے تو اسے مار دینا ہے۔ 7 خندقوں سے گزر کے وہ مجھ تک پہنچ ہی نہیں سکتا، اور قلعے کی دیوار تک پہنچ بھی گیا کسی کے نہ کسی طریقے سے تو قلعے والے اسے مار دیں گے فصیل سے۔ پھر قلعے کے اندر اس نے ایک سینٹر میں محل تعمیر کروایا، اور قلعہ بھی ایسے کہ اس کی 4 دیواری پتھروں سے کی جائے، اور پھر اس پہ لوہے جو ہے وہ چڑھائے جائیں، اور اس کا جو ہے دروازے بھی ایسے مضبوط ہوں کہ جس کو کوئی توڑ نہ سکے، اور ایک عظیم محل اس نے بنوایا، اور یہ سارا کچھ اس نے 7 سال کے عرصے میں کیا۔ اور پھر اپنے خادموں کو حکم دیا کہ خبردار مجھ تک کوئی نہ پہنچ پائے، کسی سے میں نہیں ملوں گا۔ یہ 7 سال تو ملتا رہا، لیکن اس کے بعد جب اس کو لگا کہ میعاد پوری ہونے والی ہے تو اس نے یہ منع کر دیا۔ اچھا اسی طرح جب 7 سال کی میعاد پوری ہو گئی تو ایک دن اپنے محل کے اندر ایک اندر کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، تو ملک الموت آ گیا۔ اب ملک الموت موت کے فرشتے کو دیکھ کے بڑا حیران ہوا، اس نے کہا من این جئتا ومن این دخلتا ومن ادخلک، بھئی تم کہاں سے آئے، تم کہاں سے داخل ہوئے، کس نے تمہیں اجازت دی کہ تم اس محل میں داخل ہو جاؤ؟ تو ملک الموت نے کہا کہ ادخلنی صاحب الدار، مجھے تو اس نے اجازت دی ہے جو بادشاہ ہے۔ اب یہ نہ بادشاہ نہ سمجھا کہ یہ ملک الموت کس بادشاہ کی طرف بات، تو اب اس نے آواز لگائی اور اپنے سارے درباریوں کو بلا لیا کہ وہ کہا کہ بھئی تم میں سے کس نے اسے اجازت دی کہ یہ میرے محل میں داخل ہو جائے؟ تو درباریوں نے کہا ہم نے تو اسے دیکھا ہی نہیں۔ اب ملک الموت انسانی شکل میں ہے نا، تو اب سب دیکھ سکتے ہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا اس کو۔ تو کہنے لگا کہ تم نے نہیں دیکھا، کسی نے اسے روکا نہیں، دروازے سارے بند ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت دروازے بھی بند ہیں اور چابیاں بھی محفوظ ہیں۔ تو اب صاحب خانہ جو ہے اس ملک الموت کی طرف مخاطب ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب ملک الموت نے کہا کہ دیکھو یہ جو تمہاری خندقیں ہیں نا، یہ مجھے نہیں روک سکتی، یہ تمہارے محل کی موٹی موٹی، تمہارے قلعے کی موٹی دیواریں، تمہارے محل کے بند کمرے، یہ مجھے نہیں روک سکتے، کیونکہ جو بادشاہ ہے اس کے حکم پر میں آتا ہوں نا، تو ان ساری چیزوں کے پرے آ جاتا ہوں۔ تو اب بادشاہ کو بات سمجھ میں نہیں آئی، اس نے کہا کہ فماذا مرادک، اس سے تمہاری کیا مراد ہے، تم ہو کون آخر؟ تو ملک الموت نے کہا کہ تو بھول گیا، یہ سارے انتظام تو نے میرے لیے تو کیے تھے، میں پھر آ گیا ہوں، میں ملک الموت ہوں، تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ تو اب بادشاہ نے کہا کہ اچھا روح قبض کرنے آیا ہے، اچھا میری روح قبض کر کے تو اسے لے کے کدھر جائے گا، میرا ہوگا کیا؟ وَإِلَىٰ أَيْنَ أَذْهَبُ إِذَا قَبَضْتَ رُوحِي، لے کے کدھر جائے گا میری روح کو؟ تو ملک الموت نے جواب دیا اس گھر کی طرف جس کو تو نے بنایا ہے۔ بادشاہ نے کہا میں نے تو کوئی گھر نہیں بنایا، میں نے تو یہ گھر بنایا ہے جس کے اندر تم کھڑے ہوئے ہو، تو تم کس گھر کی بات کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا ملک الموت نے اس گھر کی طرف جسے تو نے تیار کیا ہے۔ بادشاہ نے کہا بابا میں نے کوئی گھر تیار نہ کیا۔ تو فرشتے نے کہا کیوں نہیں کیا، ایک گھر ہے جو تو نے بنایا ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا وہ گھر کہاں ہے جو میں نے بنایا ہے؟ تو فرشتے نے کہا اس آگ میں ہے تیرا گھر جو گوشت کو کھینچنے والی ہے اور اس آدمی کو بلاتی ہے جو اس سے بھاگتا ہے، یعنی کہ
تمہاری زندگی تو ایسی گزری نا کہ تم آگ سے، خدا کے عذاب سے بالکل بے فکر ہو کے تم نے زندگی گزاری ہے، گناہوں میں گزاری ہے۔ تم کو یہ خیال بھی نہیں گزرا کہ ایک دن تم اپنے رب کو جواب دے ہو، تمہیں موت بھی آنی ہے، تم اس سے بھی بے خبر تھے، اور جب موت آنے والی تو تم نے کہا کہ یہ تو مجھ تک آ ہی نہیں سکتی۔ تم تو مال کو اکٹھا کر کے محفوظ رکھنے والے، اسے خرچ نہ کرنے والے، غریبوں کو ان کا حق نہ دینے والے۔ اس کی سارا کچھ بتانے کے بعد ملک الموت نے اس بادشاہ کی روح قبض کر لی۔ تو ایک طرف وہ شخص جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی عطا فرمانی تھی تو درندے سے بھی عطا فرماتی، اور دوسری طرف اتنا انتظام کرنے کے باوجود موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو اچھا، اب فرشتے انسانی شکل میں آتے ہیں، اور اس بات کو ہم نے پہلے بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھا ہے کہ جبرائیل امین انسانی شکل میں جو ہے وہ صحابہ کے سامنے آئے اور صحابہ نے انہیں دیکھا۔ حدیث جبرائیل بہت مشہور حدیث ہے۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سارہ، ان سے ملنے بھی فرشتے جو ہے وہ انسانی شکل میں آئے تھے، اور حضرت مریم علیہ السلام سے ملنے بھی فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ان کے محراب میں داخل ہوئے تھے۔ اور اسی طرح اور بہت سارے واقعات ہیں کہ فرشتے انسانی شکل میں انسانوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں۔ انبیاء تو خیر ویسے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور انبیاء کے سامنے بھی انسانی شکل میں داخل ہو جاتے ہیں کہ انبیاء اور غیر انبیاء دونوں دیکھ لیں۔ تو فرشتے جو ہے اسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں جی شیپ شفٹنگ کر سکتے ہیں، کہ اپنی اصل شکل و صورت کے بجائے انسانی شکل و صورت میں ظاہر ہو سکتے ہیں، اور چاہیں تو اپنی اصل شکل پہ ظاہر رہیں، اور ہماری آنکھیں تو انہیں ان کی اصل شکل میں دیکھ نہیں سکتی۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اب لوگ اکثر یہی سوال کرتے ہیں وہ جو اپنی جان خود لے لیتے ہیں کیا وہ بھی اپنے ہی وقت پہ جاتے ہیں یا اپنے وقت سے پہلے مر جاتے ہیں؟ وقت سے پہلے کوئی نہیں مرتا، یاد رکھو۔ جس نے جس وقت پہ جانا ہے وہ اسی وقت پہ جاتا ہے، اس سے پہلے نہیں جا سکتا، اس کے بعد نہیں جا سکتا۔ تو کوئی وقت سے پہلے نہیں جا سکتا، بے شک اپنے آپ کو مار کے بھی جو چلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا تو وہ تو پھر اپنے آپ کو مار لیتے ہیں تو اللہ ان کو روکتا کیوں نہیں؟ تو اللہ ہمیں اور تمہیں جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں روکتا ہے؟ روک سکتا ہے بے شک، لیکن کیا وہ اس نے معاملے ہماری جو ڈیسیجنز پہ بھی تو چھوڑے ہوئے نا۔ امتحان اسی پر ہے کہ جب تمہیں دو راستے دیے جائیں تم کون سا راستہ اختیار کرتے ہو؟ تم اذان کی آواز کانوں میں پڑنے کے بعد مسجد کا رخ کرتے ہو یا بیٹھے رہتے ہو گھر میں؟ نماز کے وقت میں نماز کو ادا کرتے ہو یا وقت ضائع کرتے ہو اور نمازیں نہیں ادا کرتے؟ جب تمہیں آپشن دیا جائے تو تم رشوت لیتے ہو یا رشوت نہیں لیتے؟ جب تمہیں مشکلات میں گھر جاؤ تو رب کی طرف رجوع کرتے ہو یا اپنی جان لے لیتے ہو؟ تمہیں عورتوں سے محبت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ تم رب ہی کے جس نے تمہیں بنایا ہے اس کے بنائے ہوئے اصولوں کو توڑ دیتے ہو، کہ ان کی محبت میں تم جان جیسی نعمت کو گنوا دیتے ہو، اور ان ماں باپ جن کا تم پر اتنا احسان ہے ان کو فراموش کر دیتے ہو۔ مطلب کتنی چیزیں ہیں۔ اچھا، اب اس کے اوپر بڑی تفصیل سے ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، لیکن مختصراً بات کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جو اپنی جانوں کو لیتے ہیں وقت تو ان کا یہی ہے۔ اب یہی ہے کہ حالات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے علم سے پہلے لکھے ہوتے ہیں کہ ان حالات میں یہ گھرے گا اور یہ شخص یہ ڈیسیجن لے گا۔ یہ ڈیسیجن اللہ اس پہ فورس نہیں کرتا، اور اس پر بھی بڑی تفصیل سے ہم نے تقدیر کے اوپر بڑی تفصیل سے پلے لسٹ موجود ہے، اور اس مسئلے پر بھی وہ لوگ جو اپنی جان لیتے ہیں ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے اس پر بھی بڑی تفصیل سے ساغر کے نام سے بھی ایک ایپیسوڈ موجود ہے، اور بھی بہت سارے اس پر ہم نے ایپیسوڈ رکھے ہیں، تو وہ آپ جا کے بڑی تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو جانا جس نے جب ہے تبھی جاتا ہے۔ اسی طرح لوگ کہتے ہیں جی اگر ہم انہیں بر وقت ہاسپٹل پہنچا دیتے تو یہ بچ جاتے۔ دیکھیں اس پر بھی ہم نے بات کی ہے کہ مومن اگر مگر نہیں کرتا جب چیزیں ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں وہ ایسا ہی ہونا تھا، ہم انہیں فلاں ہاسپٹل لے جاتے، ہم فلاں ڈاکٹر ارینج کر لیتے، اگر ہم اپنی بھائی کی بات سن لیتے وہ اپنی جان نہ لیتا۔ یہ سارے اگر مگر ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقیقت وہی ہے جو آپ کے سامنے ہے، آپ چیزوں کو بدل نہیں سکتے۔ یاد رکھو چیزیں ویسی ہوں گی جیسا کہ ہوئی ہیں اور ہونی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے
عفو درگزر اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے مانگتے رہو، اور اسی میں عفو عافیت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔